ڈرامہ سیریل اے عشق کے جنوں کی ایپیسوڈ 6 میں ہم نے دیکھا کہ جمال اور ایمن کی ماں علی نواز کے گھر سے واپس اپنے گھر پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایمن کا باپ زاروں کے تار رو رہا ہے۔ وہ دونوں پریشان ہو کر بھاگتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ وہ انہیں ہاسپٹل سے فون آنے اور ایمن کے زخمی ہونے کا بتاتا ہے۔ وہ دونوں پریشانی میں اسی وقت ہاسپٹل پہنچتے ہیں۔ وہاں ایمن کا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے۔ پولیس والا آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ انہیں وہیں روک لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ جمال الٹا ان سے پوچھتا ہے کہ یہ تو آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ہوا۔ یہ تو گھر سے اپنی جاب پر ڈیوٹی کرنے گئی تھی، پھر صاحب لوگوں کے گھر پارٹی میں چلی گئی، اس کے بعد سے یہ ہمیں یہاں ملی ہے۔ یہ یہاں کیسے پہنچی ہمیں نہیں پتہ۔ عافیہ نواز ایمن کی حالت کے بارے میں مسلسل اپنے ایک بندے سے رابطے میں ہیں جو اس نے ایمن کے پیچھے لگا دیا ہے۔ وہ اس کو کہتی ہیں کہ ایمن کو سرکاری ہسپتال سے فوراً ایک پرائیویٹ ہسپتال میں شفٹ کرو تاکہ میڈیا کو اس کے بارے میں پتہ نہ چل سکے، اور اس کے ماں باپ سے مل کر فوراً سب معاملات طے کرو۔ ساتھ ہی وہ اس کو کہتی ہیں کہ علی نواز اور راحم کو اس لڑکی کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ چلے۔ راحم اپنے طور پر ایمن کو ہسپتال میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو اس کی ہاسپٹل کی تبدیلی کا پتہ چلتا ہے۔ وہ اس نئے ہاسپٹل میں جاتا ہے، لیکن وہاں عافیہ نواز کا بندہ پہلے ہی پہنچ جاتا ہے۔ وہ پیسے دے کر ریسیپشنسٹ کو کسی بھی قسم کی انفارمیشن راحم کو دینے سے منع کر دیتا ہے۔ ماہین راحم کے منگنی سے اچانک چلے جانے سے ابھی تک بہت اپسیٹ ہے اور بہت غصے میں ہیں۔ اس کے والد بھی اسے سمجھانے اور منانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو کم رکھو اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرو۔ راحم بھی ماہین کو کال کر کے اسے سی وی یو بلاتا ہے اور اسے ایکسکیوز کر کے اپنی پوزیشن کلیئر کرتا ہے۔ ایمن کی ماں کا ہسپتال میں رو رو کر برا حال ہو گیا ہے کیونکہ ڈاکٹر اس کو ایمن سے ملنے کی اجازت نہیں دے رہے، نہ ہی اس کی حالت کے بارے میں کوئی تسلی بخش جواب دے رہے ہیں۔ عافیہ نواز اپنے بھائی کو دبئی سے واپس پاکستان بلواتی ہے، اس کو شہروز کے واقعے کے بارے میں بتا کر اس سے مدد مانگتی ہے۔ شہروز کی حرکت کا سن کر اس کو بھی بہت غصہ آتا ہے۔ وہ عافیہ نواز سے پوچھتا ہے کہ اس لڑکی کی حالت کیسی ہے ابھی۔ عافیہ نواز نے کہا کہ کریٹیکل ہے، تو وہ کہتا ہے یہ تو اچھا ہے، تم لوگ دعا کرو کہ وہ لڑکی مر جائے تاکہ تمہارے بیٹے کا نام لینے والا کوئی نہ بچے۔ عافیہ نواز اس موقع پر اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ میں آلریڈی بہت پریشان ہوں، آپ پلیز اس وقت مجھ پہ طنز مت کریں اور میری مدد کریں۔ ہوٹل کی امپلائی لڑکیوں میں بھی ایمن کی گمشدگی کی اطلاع اور اس کے زخمی ہو کر ہاسپٹل پہنچنے کی اطلاع پھیل جاتی ہے۔ وہ سب بھی اس کے بارے میں فکر مند ہوتی ہیں اور اس کے لیے دعا کرتی ہیں کہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ عافیہ نواز راحم سے ناراض ہیں کہ وہ شہروز کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے اس لڑکی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ علی نواز کو بھی اس واقعے پر شک ہو جاتا ہے۔ وہ عافیہ سے ڈسکس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بات اتنی سادہ نہیں ہے، ہمارے ہوٹل کی امپلائی یونیفارم میں اس حالت میں ملتی ہے، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ عافیہ سے مشورہ دیتی ہے کہ شہزاد کو کال کر کے پوچھ لیں، جسے اس نے پوری کہانی پہلے ہی سمجھا دی تھی۔ علی نواز کو یہ بات پسند آتی ہے۔ وہ فوراً شہزاد کو کال کرتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ سر پریشانی کی کوئی بات نہیں، معمولی سا ایکسیڈنٹ تھا لڑکی کا اور ابھی وہ لڑکی اپنے گھر پر ہے، میں خود گیا تھا ہاسپٹل۔ علی نواز نے کہا پھر وہ لڑکی سی وی یو سے کیسے ملی؟ تو شہزاد نے بتایا سر لڑکے کا چکر تھا، پارٹی ختم ہوتے ہی وہ لڑکے کے ساتھ چلی گئی۔ اس کی ان دلیلوں سے علی نواز مطمئن ہو جاتا ہے اور عافیہ نواز سکھ کا سانس لیتی ہے۔ جمال اس کڑے وقت میں اپنے ماموں اور ان کی فیملی کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے، ہر وقت ہر جگہ پہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ راحم اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ ایمن کون سے ہاسپٹل میں ہے۔ عافیہ نواز اس بارے میں راحم کو کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی، وہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ راحم سے کہتی ہیں کہ میں تم سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ تم اس سارے معاملے سے دور رہو، لیکن
راحم ہر قیمت پر ایمن کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ وہ ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام رہتا ہے۔ جمال ایمن کے باپ کو پولیس اسٹیشن لے کر جاتا ہے تاکہ وہ FIR کٹوا سکیں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ایمن پر یہ ظلم کیا۔ پولیس والا ان کی بات سن کر پوچھتا ہے کہ آپ نے FIR کس کے خلاف کٹوانی ہے، آپ کو کس پر شک ہے؟ لیکن ان کو تو کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ایمن کی اس حالت کا ذمہ دار کون ہے۔ ایسے میں پولیس والا ایمن کے باپ کو سمجھاتا ہے کہ جب آپ جانتے ہی نہیں کہ کس کے خلاف شکایت کریں گے تو میں FIR کس کے خلاف کاٹوں؟ ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی کسی جاننے والے کے ساتھ یا دوست کے ساتھ وہاں گئی ہو۔ ایمن کے والد سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیں بغیر بتائے یا بغیر اجازت لیے اپنے کسی دوست کے ساتھ وہاں جائے۔ ایسے میں جمال بہت سوچنے کے بعد کہتا ہے کہ ہم FIR ہوٹل مالکان کے خلاف کٹوائیں گے کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایمن کی حفاظت کرتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جمال کا یہ فیصلہ درست ہے؟ آئندہ آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔